بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتوں کی پرستش سے روکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا جب تم انہیں پکارتے ہو وہ تمہارے سنتے ہیں یا وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دیتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں۔ میں جہانوں کے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا، جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارتا اور زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ بت نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہدایت دیتے ہیں، یہ کسی کو نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ شفا نہیں دیتے، اور یہ کسی کو نہ مارتے ہیں نہ جلاتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے آمنے سامنے، یعنی شہر میں ایک بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم تھا، اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کون ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور کہا کہ میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، میں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بڑا غبی اور کن ذہن تھا، اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بادشاہ اور اس کی قوم کو سمجھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ سخت حیران ہوا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بھی دعوت دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینے کا بھی ارادہ کیا، اور ان سے کہا، اے ابا جی، جو سنتے دیکھتے نہیں، اب ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور جو فائدہ اور نقصان نہیں دیتے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آئے ابا جی، اب شیطان کی عبادت نہ کرے، آئے ابا جی، اب رحمان کی عبادت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد برہم ہوئے اور کہا، میں تجھے ماروں گا، مجھے چھوڑ دے اور کچھ نہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی حلیم اور بردبار تھے۔ اپنے والد سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، اور کہا کہ میں یہاں سے جاتا ہوں اور اپنے رب کو پکاروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا کہ وہاں اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مکہ کی طرف سفر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بادشاہ اور والد سب ناراض ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوسرے شہر جانے، اللہ کی عبادت کرنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر ملک سے نکلے اور اپنے والد کو الوداع کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا قصد کیا، ان کے ساتھ ان کے اہلیہ ہاجرہ تھے۔ مکہ میں نہ چارہ تھا نہ درخت، اس میں نہ کنواں تھا نہ کوئی نہر، مکہ میں نہ حیوان تھے نہ انسان۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور اس میں اترے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی ہاجرہ نے کہا، حضور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا آپ مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ ہاجرہ نے کہا، تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگے، ان کی والدہ نے انہیں پانی پلانا چاہا، مگر پانی کہاں؟ مکہ میں کوئی کنواں نہ تھا اور نہ کوئی دریا اور نہر۔ ہاجرہ پانی کی تلاش میں تھے، اور صفا پہاڑی سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک دوڑتی تھی۔ اللہ نے ہاجرہ کی مدد کی اور اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی، اور ان دونوں کے لیے پانی پیدا کیا، اور پانی زمین سے نکلا۔ اسماعیل اور ہاجرہ نے پیا،
پانی زمزم کے کنویں کی صورت میں باقی رہا۔ اللہ نے زمزم کو بڑی برکت دی اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ حج میں پیتے ہیں اور زمزم لے کر اپنے اپنے ملکوں کو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے زمزم پیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ویڈیو اگر اچھے لگے تو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔